بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کے علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی توصیف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم مارگٹ بدران کی سونہ حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ مارگٹ بدران پیدائش 4 دسمبر 1936 ایک امریکی اسکالر ہے جو مشرق وسطی کی تاریخ، صنفی مطالعہ اور اسلامی حقوق نسواں میں مہارت رکھتی ہیں۔ ان کی تاریخ کو پیدا ہوئی ان کے جاننے جائے پیدائش کا عوامی ذرائع میں وسیع پیمانے پر دستاویز نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کی کیریئر کا راستہ جس میں پورے یورپ، شمالی امریکہ اور مشرق وسطی میں تعلیمی سرگرمیاں شامل ہیں۔ مسلم معاشروں اور ان میں خواتین کے کردار کے ساتھ ان کی گہری مصروفیات کے عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹرنٹی کالج ڈبلن میں BA کی ڈگری حاصل کی، ہارورڈ یونیورسٹی MA اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ بدران نے قاہرہ کی جامعہ الازہر میں عربی اور اسلامی فکر کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران انہوں نے متعدد بار باوقار تقریروں کا انعقاد کیا۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے پرنس الولید بن طلال سینٹر فار مسلم کرسچن انڈرسٹینڈنگ میں سینئر فیلو اور ووڈرو ولسن انٹرنیشنل سینٹر فار اسکالرز میں مشرق وسطی کے پروگرام میں ایک سینئر اسکالر۔ بدران کے علمی تعاون میں فیمسٹ اسلام اینڈ نیشن، جینڈرز اینڈ دی میکنگ آف ماڈرن مصر 1995 اور اسلام میں حقوق نسواں، سیکولر اور مذہبی 2009 جیسے اہم کام شامل ہیں، جو مشرق وسطی اور افریقہ کے مسلم معاشرے میں کئی دہائیوں کے تحقیق، فیلڈ ورک اور کانفرنس کی پیشکشوں کو اہم کرتے ہیں۔ اس کے کام کا مرکزی موضوع حقوق نسواں کی اثر نو تشکیل ہے، جو اسلام کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ وہ ان اسلامی حقوق نسواں کی ایک تحریک کے طور پر بیان کرتی ہے جس کی بنیاد قرآنی تشریح میں ہے۔ قرآن پاک سے ان کی تفہیم اور مینڈیٹ حاصل کرتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے لیے اپنے وجود کے مکمل طور پر حقوق اور انصاف کی تلاش کرتا ہے۔ وہ استدلال کرتی ہیں کہ اسلامی حقوق نسواں پدرانہ تشریعات کو چیلنج کرنے اور اسلامی متون سائمن اینڈ سمسٹر کے اندر مساوی اصول کو ظاہر کرنے کے لیے اجتہاد، آزادانہ استدلال اور تفسیر، قرآنی تفسیر جیسے اوزار استعمال کرتی ہیں۔ بدران نے 1991 میں عراقی قبضے میں سے آزادی کے بعد کویتی خواتین، مزاحمتی جنگجوؤں سمیت وسیع فیلڈ انٹرویو کیے ہیں جو تنازعات اور قومی تاریخوں میں خواتین کی آوازوں کو دستاویزی شکل دینے کے لیے اپنے عزم کو واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام سیاق اور سباق میں حقوق نسواں کی رفتار کا موازنہ بھی کیا ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل کی مصری سرگرمی اور اصلی اسلامی حقوق نسواں مہموں کے درمیان مسلطوں کو اجاگر کرتے ہوئے، جیسے مصر میں خواتین ججوں کی وکالت یا جنوبی افریقہ کی مساجد میں خواتین کی شرکت، آج تک اس بات کا کوئی عوامی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ مارگٹ بدران کا انتقال ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے اطلاع دینے کے لیے موت کی کوئی تاریخ یا جگہ موجود نہیں ہے، ریکارڈ میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اعزاز میں کوئی مزار ہے، کیونکہ مارگریٹ سنا ہے کہ ابھی زندہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مارگریٹ بدران اسلامی حقوق نسواں کو ایک قابل احترام اور اہم فکری اصول کے طور پر قائم کرنے میں ایک اہم شخصیت رہی۔ اپنی سخت تاریخی تحقیق، قرآنی پریکٹس کے ساتھ گہری وابستگی اور اس مسلم سیاق و سباق میں خواتین کے تجربات کو وسعت دینے کی لگن کے ذریعے انہوں نے اس تصور کو چیلنج کرتے ہوئے کہ حقوق نسواں اور اسلامی فطری طور پر متضاد ہیں،
इनका काम कारकुनों, स्कॉलर्स और तलबा को मुतासर करना रहता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि इनकी गूंज खित्तों और नस्लों में हो। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हाजिर होंगे और मरियम जमीला की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।